ابو طالب دا شہزادہ او جدا میں مولا اے مولا بڑی 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 جدا میں مولا او دا اے مولا نروار تے آکے حد مک گئی جدا میں مولا او دا اے مولا جدا جدا میں مولا او دا اے مولا نروار تے آکے حد مک گئی بے مثل ہے سونا ہر صورت سنو کیونکہ وقت نو ملوزے کھاتے رکھنا ہے میں علامہ صاحب نے وعدہ کیتا بھی مختصر سے بغیر جامعہ میں ایک شانے والے بیت دے وچ ایک خوبصورت کلام پیش کر کے نال ہی شانے صحابہ پڑھنی ہے تے ذرا قابو رویا ہے موڑ میں تو بلا لے سا ہاں بڑی مہربانی اے کوشش کرو بھائی بزرگ جی میں مرضی بہت جوان گوڑیاں جو ہاتھ لا باؤ اللہ تو نصیحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اس محفل دا صدقہ سنو سانو جان تو پیارے بچڑے حیدر دے ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے اکھیاں دے تارے بچڑے حیدر دے اکھیاں دے تارے جڑا بندہ چاہے آج دی محفل کا صدقہ ہے ہاتھ کدی کسی نہ محتاج نہ ہوئے جھوم کے ہل اکھیاں دے تارے بچڑے حیدر دے ہل اکھیاں دے تارے سنو پاک نبی چم چم سینے چم سینے لال دل او ہن قرآن دے پارے بچڑے حیدر دے ہن اکھیاں دے تارے سن لو اے سوچنا ہے پھر بولنا ہے جدہ دل کرے وہ بندہ بولے تے اس ذکر اتنا گواڑی دی مدد کیتی کرو کوئی بندہ کسے دھیانے ہو رہا ہوئے تے ہاتھ بلند نہ کرے تے گواڑی مدد کر لینا تاکہ ان دا بھی کام بڑھ جائے شیر سنو حق تے باطل کیے جے کر پچھڑائی حق تے باطل کیے جے کر پچھڑائی او کر دن آپ نتارے بچڑے حیدر دے ہن اکھیاں دے تارے بچڑے حیدر دے ہن اکھیاں دے تارے توڑے شیر گلدہ پہ بڑھ جانا ہے دوزخ دا اونا بالن بڑھ جانا ہے دوزخ دا او جلنا بھی ہے نا مارے بچڑے حیدر دے ہن اکھیاں دے تارے سارے بولو ہن اکھیاں دے تارے سلامت رہو شیر سننا میں وقت ملوزے خاطر رکھنا جا رہا
آج کل بندے بڑے دھکے کھاندے ہیں ساڈا کام بن جائے آج دی محفل وچ بھائی رفیق صاحب میں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں دل دی تختی تے نوٹ کر لو سنو آجا جلیا در سخیاں دا کھلا آجا جلیا در سخیاں دا کھلا اس کلام دا آخری شعر ہے مقطع پیش کر رہے ہیں میرے اسلامی بھائی انہوں نے حکم نامہ پیش کیتا ہے لیکن کچھ مجبوری ہے بہرحال پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں تو بھولدا نہیں شعر میں تھوڑا ضرور پڑھساں سنو تابش چوکا بوہے بہو میں پھریا تابش چوکا بوہے بہو میں پھریا پر میرے بخت سوارے بچڑے حیدر دے ان اکھیاں دے راضی ہو آؤ آخری کلام میں پیش کرنا مہربانی جی بالکل جناب بے شک اچھا چلو ایک شعر میں پڑھ لیسا اے سن لو جڑا حضور دے صحابہ نال پکی سچی محبت کردہ در ہاتھ بلند کردہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کیمرے نے بھائی میری ویڈیو نہیں بنانی ہے نہ بندے نہیں بنانی ہے کیونکہ میں نہ کوئی وعدہ لینا ہے جڑا پکے عقیدے والا بیٹھا ہے اس بندے نال گالے جو تھک جاؤ تے ہاتھ تلے کر لوے لیکن وعدہ ضرور کرنا ہے کی جیڑا بندہ جو یارا غلام نہیں اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں اسایوں جیڑا وعدے دا پکا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے اسایوں دے نال لمڑا سلام جیڑا بندہ چوں یارا دا غلام نہیں اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں کیوں اسلام بڑے بڑے پیار محبت والا مذہب ہے لیکن سلام نہیں لینا ایڈی کوئی اخیر ہو رہی ہے وجہ کی ہے سنو چھاڑ کے انانو جو بندہ نمازی ہے اس سے رسول لینا اللہ سونا راضی ہے اللہ سونا راضی ہے او دا سجدہ رکو تے قیام نہیں اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں جیڑا بندہ چوں یارا دا غلام نہیں اسایوں دے نال اہل سنت و عقیدہ جڑا سارے نال مندا ہے منن والے ہو یقیناً میں ایک جملہ پڑھتا پیا سیالوی صاحب سننا جیڑا بندہ پنجا بارہ دا غلام نہیں اسایوں دے نال ہاتھ بلند کر کے سارے بولو اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں اسایوں دے نال لمڑا سلام نہیں اینا نال بغض رکھے کم ایتن ایک نہیں ساڑی اینا باجوں کوئی دنیا تے ٹیک نہیں دنیا تے ٹیک نہیں کوئی اینا جیا جگ تے امام نے اسایوں دے نال
آخری شعر ہے بڑی تسلی نال سونا سنے رہے اساں مردے دم تائیں بھولنا نہیں احسان علی دے بچڑے دا اسلام دے کول ہے جو کچھ بھی اسلام دے کول ہے جو کچھ بھی ہے دان علی دے بچڑے دا اساں مردے دم تائیں بھولنا ادھے لب معصوم حلیدہ اتو حرمل تیر چلیدہ اصغر تے آکے مک گیا ہے سامان علی دے بچڑے دا اساں مردے دم تائیں بھولنا نہیں سر قلم حسین دا تھی گیا ہے موڑوی قرآن پڑھی گیا ہے ممنون تابش آج توڑی ممنون تابش آج توڑی قرآن علی دے بچڑے دا اساں مردے دم تائیں بھولنا نہیں بھائی بڑا وسیع حکم نامہ پیش کیتا ہے لیکن نہیں ایک جملے تے گل ختم کر رہے ہیں سیانے بندے بیٹھے ہو سننا ہے اینا ماں دی شان ہے چاکھیا پڑیا ہے میں میاں صاحب نے ایک جملہ پڑھتا پیا سیانے بندے سنو میاں صاحب فرماتے ہیں سیاں دے نال میں کھیڑن گیا تے ٹوٹ گیا نے ونگا ماں دی تے ہور چڑھاں دی بلا باپ تم کی میں منگا کمزور ہمیں میں دعوت کتاب پیش کرے کمزور ہمیں پر شکوہ نہیں دل شاہ دے نال دا دیتائی ربا لکھ لکھ شکر ادا کرنا میں دار لاج پال دا دیتائی تابش نو ناتا آکھن لئی آواز کمال دا دیتائی تیرا اے احسان میں نہیں لانا میں رزق حلال دا دیتائی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन, काबिल इज़्ज़त व एहतराम मेरी माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मीलाद की इस मुबारक महफिल में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़मीन का इंतज़ाम व इंसराम करना और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद पाक मनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब का चल के आना, बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त खासा गुजर चुका है, यकीनन आप थक गए होंगे, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ऐसा अजीम जिक्र है कि ये थके हुओं को भी फ्रेश कर देता है। इसलिए जिस माशरे के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल कबल तशरीफ लाए, मक्का की वादी जहां कौम जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी, यानी इतनी जाहिल कौम थी कि छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ा शुरू करते और कबाइल के कबाइल तबाह बर्बाद हो जाते। मसलन घोड़े को पानी पहले मैंने पिलाना था, आपने क्यों पिला दिया, इस पर झगड़ा शुरू होता और कई कबाइल के कबाइल तबाह बर्बाद हो जाते। बेटियों को जिंदा दफन कर देते, बेटी चीखती रहती, चिल्लाती रहती, पुकारती रहती कि मेरा जुर्म क्या है, मुझे क्यों दफन किया जा रहा है। उस चीखने चिल्लाने वाली बेटी की आहो फुगां सुनने वाला कोई न था। ऐसा जालिम मुआशरा, ऐसा जाहिल मुआशरा, और लोगों पर जुल्म होता था, मजलूम थे लोग। न जाने गरीबों की सिसकियां, गरीबों की आहो फुगां, मजलूमों की दुआएं कितनी बार अल्लाह के अर्श के साथ टकराई होंगी। रब्बे कायनात को तरस आया, फरमाया दुनिया वालों अब वो हबीब आ रहा है जिसकी खातिर मैंने सारी बस्में कायनात सजा रखी है। वो हबीब आने वाला है जिसने निखरे हुओं को मिला देना है, उजड़े हुओं को बसा देना है और रोते हुओं को हंसा देना है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास मिशन देकर भेजा। ये जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है, आओ कुरान की रोशनी में समझें कि मिलाद मुस्तफा का मकसद क्या है, हुजूर की आमद क्यों हुई। आपने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हुआ, बोलिए मेरे यहां आने का कोई मकसद है कि नहीं। आपने साउंड सिस्टम लगाया, इस साउंड का कोई मकसद है कि नहीं।
आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सवाल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद क्यों हुआ, आका को इस कायनात में क्यों भेजा गया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर इसलिए भेजा। दीन का माना होता है निजाम। बोलो क्या माना होता है? निजाम। जो दीन, जो निजाम, जो ज़ाब्ता हयात ए हबीब मैंने आपको देकर भेजा है। मेरी मंशा ये है कि मेरे दिए हुए इस दीन को, इस निजाम को दुनिया के तमाम अदियान बातिला पर जाहिर करो, गालिब कर दो, नाफिज कर दो। वलौ करहल मुशरिकून, खा ये बात मुशरिकों को नागवारी क्यों ना। ये था मकसद आका अलैहिस्सलाम की आमद का, दीन को गालिब करना, दीन को बतौर निजाम नाफिज करना। आका अलैहिस्सलाम 40 बरस उस मुआशरे के अंदर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वो लोग हुजूर को सादिक मानते, अमीन मानते, अपनी अमानतें हुजूर के पास रखते। मगर जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, 40 साल की उम्र मुबारक पहुंची, जब दावत हक दी, जब अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो वही हुजूर को सादिक और अमीन मानने वाले हुजूर के दुश्मन बन जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम को तरह तरह की मुश्किलात और परेशान किया जाता है। कभी शेब अबी तालिब की वादी में आका अलैहिस्सलाम कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते नजर आते हैं। कभी हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया जाता है। नंगी तलवारें लेकर कुफार और मुशरिकीन आ गए कि आज रात मोहम्मद का काम तमाम कर देते हैं माअज़ल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के घर का जब मुहासरा हुआ, हुजूर ने फरमाया अली मेरे पास इनकी अमानतें हैं, मैं अमीन हूं, अल्लाह की तरफ से मैं क्या हूं? अमीन हूं। इनकी अमानतें मेरे पास हैं, ये अमानतें ले लो और सुबह अमानतें इनके सुपुर्द करके हमारे पीछे आ जाना। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफार और मुशरिकीन की नंगी तलवारें थी, कुर्बान जाऊं रब्बे ज़ुल जलाल ने हुजूर को उनके अंदर से गुजार लिया, उनको खबर भी ना हुई। और मौलाए कायनात अली और मुर्तजा को हुजूर ने अपने बिस्तर पर सुला दिया। जब बाद अज़ा किसी ने पूछा ए अली और मुर्तजा, उस रात हुजूर के बिस्तर पर सोना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। घर के बाहर चारों तरफ में मुहासरा था। बताइए आपको नींद आ गई थी? आपने फरमाया जो सुकून की नींद उस रात बिस्तरे मुस्तफा पर आई थी जिंदगी में कभी नहीं आई। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि मुझे अपने आका के हुक्म पर यकीन कामिल था, यकीन मुहकम था। मेरे हुजूर ने फरमाया था अली ये अमानतें इनके सुपुर्द करके सुबह हमारे पीछे आ जाना। फरमाया ये तलवारें लेकर भले खड़े ही रहें, आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुबह आ जाना। ये यकीन था, हुजूर के फरमान पर यकीन मुहकम था। आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा गए और एक रात फरमाया था सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अबू बकर एक रात आएगी, आपने मेरे साथ होना है और हम दोनों ने मिलकर हिजरत करनी है इकट्ठे। जब हुजूर हिजरत की रात सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ लाए, दस्तक दी। बस दस्तक देने की देर थी, अबू बकर सिद्दीक आनन फानन घर से बाहर आ जाते हैं। आका ने फरमाया सिद्दीक क्या सोए नहीं थे? देर लग जाती है, बंदा उठे चले बाहर आए टाइम लगता है। ए सिद्दीक इधर मैंने दस्तक दी, इधर आपने लबैक कहा, बाहर आ गए, क्या सोए नहीं थे? कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक आपके मकाम इश्क पर
فرمانے لگے آقا جس دن سے حضور نے فرمایا تھا کہ ہم نے رات کو مل کے ہجرت کرنی ہے، وہ رات وہ دن اور آج تک صدیق نے تو حضور سونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نیندیں قربان کر دی اپنے مصطفیٰ کے لیے، میں نے آرام تج کر دیا مصطفیٰ کے لیے کہ کوئی ایسی رات ہو جب میرے حضور آئے تو کہیں میں سویا ہوا نہ ہوں، میرے حبیب کو انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے آقا میں نے تو تب سے راتوں کا آرام آپ کے حکم کی خاطر قربان کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور وہ لوگ جو میرے حبیب کی سنگت میں رہتے ہیں، میرے حبیب کے آسے پاسے پھرتے رہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، وستے ہاسے تے وستے ناسے، تیڑی جوگ دے آسے پاسے، اور سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنے دا ہاسے۔ وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں رہتے ہیں، میرے محبوب کی صحبت میں رہتے ہیں، فرمایا ان کی اوصاف سنو، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے، منکرین حق کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے منکروں کے لیے، دین اسلام کے منکروں کے لیے، حق کے انکار کرنے والوں کے لیے، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار پر، منکرین پر بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، اور رحماء بینہم، جب آپس میں ملتے ہیں آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ ان کی اوصاف بیان کیے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتا ہوں حضور کا عشق کیا ہے، اور عشق کرنے والوں نے حضور سے عشق کیسے کیا، عشق مصطفیٰ تقاضا کیا کرتا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا مانگتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے، ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کرتے، ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے، اور ساتھ فرماتے یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے۔ قربان جو اس نسبت کا حیا کرتے، اس نسبت کا اتنا حیا اور اتنا ادب کرتے کہ چومتے بھی صحیح ان کے ہاتھوں کو، اور ریفر کرتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میری سرکار کے ہاتھوں کے ساتھ مس کیا ہوا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کتاب الحج کو پڑھیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے آپ رک گئے، اور رک کر آپ نے حجر اسود سے خطاب فرمایا، فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر عمر جانتا ہے کہ تو اصل میں ایک پتھر ہی ہے، نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے، یہ جانتا ہوں، یہ جان کر تمہیں پھر بھی ابھی چومنے والا، بتا دوں کیوں چوم رہا ہوں۔ فرمایا ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ثم قبلک، فرمایا اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ وہ حجر اسود کو چوم رہے تھے، میرا ذوق اور ایمان کی گواہی دیتا ہے، ارے حجر اسود بہانہ تھا جسے پردہ بنا کر چشم تصور میں مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے، وہ حضور کے لب چوم رہے تھے۔ ایسی محبت محبوب کے ساتھ، ایسا عشق محبوب کے ساتھ، وہ عشق جو محبوب کے ساتھ وفا تک لے جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اس خاص مشن کے لیے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، اور وہ صحابہ جو بازار مصطفیٰ میں بکے، جنہوں نے آقا کا دامن تھاما، آپ کبھی ان کو دیکھیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کی کمر سے پوش سے پردہ ہٹا، کپڑا اٹھا قمیض کا، اور اچانک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ ان کی پشت پر دیکھا تو نشان تھے، نشان
پوچھا اے خبیب یہ نشان کیسے ہیں، داغے ہوئے نشان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ کو کیا خبر، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب آپ ننگی تلوار لے کر یہاں گھومتے پھرتے تھے کہ میں مصطفیٰ کو شہید کر دوں گا معاذ اللہ، آپ تلوار لے کر دوڑتے تھے، ہم نے تب سے یار کا دامن تھاما تھا، تب سے محبوب سے سودا کر لیا تھا، ہم جیتے تھے تو محبوب کے لیے، مرتے تھے تو محبوب کے لیے، ہمارا جینا ہمارا مرنا مصطفیٰ کی خاطر تھا۔ اس دور کی بات ہے، مجھے کفار و مشرکین نے پکڑ لیا اور آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، مجھے اتنے زیادہ انگارے تھے آگ کے کہ میری کمر میری پشت اس کی چربی پگھلنے لگی، چربی جو پگھلی آگ کے انگارے بجھ گئے اور میری پشت پر ان انگاروں کے نشان داغ کے نشان پڑ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اے خبیب ذرا پشت سے پردہ ہٹا، جو محبوب کے نام پر ماریں کھائی تھی، محبوب کے لیے ماریں کھائی تھی، محبوب کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، محبوب کے دین کا انقلاب برپا کرنے کے لیے جو ماریں کھائی تھی، ذرا کپڑا اٹھا، میرا دل کرتا ہے حضور کے نام پر پڑھنے والے نشانوں کا دیدار کر لوں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ تعلق مصطفیٰ ہے۔ کبھی دیکھیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑا ہوا ہے اور آگ کے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کیوں مارتے تھے کفار؟ مشرکین سرداران قریش کیوں مارتے تھے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ آگ کے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، ان کا جسم پشت جل رہی ہے، ادھر سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی نگاہ حضور پر پڑی اور جب حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے آقا آپ کی خاطر یہ مشکلات یہ پریشانیاں۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار کے لیے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو میرے بابا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آپ ماریں کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے۔ بعد ازاں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا اپنے ید اللہ والے ہاتھ حضرت عمار ابن یاسر کی پشت پر بھی پھیر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو میرا عمار پاک ہو گیا، میرا عمار پاک ہو گیا۔ یہ عشق ہے، خالی جمع تفریح کرنے کا نام عشق نہیں ہوتا، عشق وفا تک لے جاتا ہے، اور جو محبوب کا وفادار بنے، محبوب کا تابعدار بنے، اس کا جینا بھی محبوب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا مرنا بھی محبوب کے لیے ہوتا ہے۔ ایک خاص نقطے پہ کام کیا صحابہ کرام نے، محبوب کے جانشین بن کر، محبوب کے تابعدار بن کر، وہ جو مشن رب نے دے کر بھیجا، دین کو غالب کرنے کا مشن، دین کا انقلاب برپا کرنے کا مشن، اس کے لیے جانشینی کرتے، حضور کی تابعداری کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کی آقا مجھے اجازت دیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں برملا کھلم کھلا حق کا پیغام پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا صدیق ابھی وہ وقت نہیں آیا، وقت آئے گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں تھے، عرض کی آقا میرا جی چاہتا ہے میں للکار کر ان ظالموں کو حق کا پیغام پہنچاؤں۔ جب حضور نے اپنے عشق کی کیفیت دیکھی تو فرمایا صدیق جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور حق کا نعرہ بلند کیا۔ بس حق کی آواز بلند کرنے کی دیر تھی، بڑے بڑے ہٹے کٹے تگڑے بدماش قسم کے سرداران قریش کے چیلے چمچے کڑچے میدان میں آئے، ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ آپ لو لہان ہو گئے اور غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید صدیق کا کام تمام ہو گیا، آپ کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی کہ صدیق کے ساتھ یہ معاملہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ سارے آ گئے اور سب نے میٹنگ کی، اگر ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔
चुन चुन कर लेंगे। आपको उठाकर घर ले गए, आप बेहोश रहे। सारा खानदान, सारा कबीला, आपकी वालदा, हर कोई आपकी चारपाई के दाएं बाएं बैठा है, बेहोश रहे। बस जब आंख खोली, लब हिले। क्या? लब हिले। मां ने कान करीब किया कि शायद अबू बकर दूध मांग रहा हो, शायद कोई दवाई मांग रहा हो, शायद पानी मांग रहा हो। जब कान करीब किया तो कुर्बान जाएं, मुस्तफा के नाम पर मारे खाने के बाद, बेहोश होने के बाद जब होश आया तो जो पहला जुमला लबों पर था वो जुमला दवाई नहीं मांग रहे थे, दूध नहीं मांग रहे थे, कोई और बात नहीं कर रहे थे। वो जुमला ये था, मुझे बताओ मेरे मुस्तफा का हाल क्या है, मेरे हबीब का क्या हाल है, मेरे महबूब का क्या हाल है। आपकी वालिदा ने कहा, अबू बकर उसी के नाम पर तो अभी मारें खा के आए हो ना, मैं क्या जानूं आपका महबूब कौन है, मुझे क्या खबर, अभी उनके नाम पर मारें खा खा के आए हो। हमारी जान निकल गई, शायद दवाई मांगे, पानी मांगे, हम नहीं जानते आपके महबूब को। आपने फरमाया, मेरी माँ सुना, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में सिद्दीक की जान है, मैं उस वक्त तक न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा जब तक अपने मुस्तफा का हाल दरियाफ्त न कर लूं, अपने महबूब की खबर न ले लूं। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते आपके महबूब को। पड़ोसियों का घर था, हजरत खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उनकी एक साहबजादी थी। आपने फरमाया, उनके पास जाओ, उनसे पूछो। उनका नाम था हजरत उम्मे जमील रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर की हमशीरा थी। उनसे पूछो, वो बताएंगी मेरे हबीब का क्या हाल है। आप उनके घर गई, पूछा, मेरा बेटा अबू बकर पूछता है मेरे हबीब का क्या हाल है। वो परेशान हुई, क्योंकि ये अभी तक इस्लाम तो लाई नहीं, कोई साजिश न हो, महबूब को तकलीफ न पहुंचा दें। कहा, मैं नहीं जानती अबू बकर का हबीब कौन है। उनका नहीं, मेरे अबू बकर ने भेजा है आपका नाम लेकर। फरमाया, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। जब सिद्दीक अकबर के पास पहुंची तो पूछा, सिद्दीक भाई क्या पूछते हो। आपने पूछा, बताओ हुजूर किस हाल में है। उन्होंने इशारा किया आपके कबीले वालों की तरफ, आपकी वालिदा की तरफ, ये कोई गुजांद न पहुंचा दे हुजूर को। आपने फरमाया, इनको छोड़ो, मैं बड़ा बेकरार हूं, मुझे महबूब की खबर सुनाओ, हबीब का हाल बताओ। फरमाया, हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। कहाँ हैं? इस वक्त हुजूर दार अरकम में हैं। सिद्दीक अकबर का ऐलान सुनो। फरमाया, मेरे कबीले वालों सुन लो, मैं उस वक्त तक न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा जब तक अपनी आंखों के साथ मुस्तफा का मुखरे वद्दुहा न देखूं, महबूब का दीदार न कर लूं। मुझे ले जाओ हबीब की बारगाह में। कबीले वालों ने अबू बकर सिद्दीक को पकड़ा, खड़े होने की हिम्मत नहीं, नकाहत है, कमजोरी है, खड़े नहीं हो सकते। इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, उठा के ले जा रहे हैं इस हाल में कि अबू बकर सिद्दीक की टांगे जमीन के साथ घिसटती जा रही हैं। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका ने देखा कि मेरा सिद्दीक किस हाल में लहूलुहान होकर मेरे नाम पर, खुदा के नाम पर, इस्लाम की खातिर, मुस्तफवी इनकलाब की खातिर मारे खा खा के आ रहा है। कुर्बान जाऊं, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, आगे बढ़े और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माथे पेशानी को और रुखसार को मेरे मुस्तफा ने बोसा दिया। कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरे नसीब पर। लब मुस्तफा के हैं, रुखसार अबू बकर सिद्दीक के हैं। आका ने बोसा दिया और हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है तूने, बड़ी मारें खाई हैं मेरी खातिर, बता सिला क्या मांगता है, क्या दूं? अर्ज की, आका और क्या मांगना। जब हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की मोहब्बत मिल गई, तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आका अर्ज ये है कि मेरी वालिदा हाजिर खिदमत हैं, इनको ईमान अता कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बस दुआ करने की देर थी। सिद्दीक अकबर की वालिदा पढ़ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान मिल गया। बता ये रहा हूं, हुजूर की गुलामी क्या है, इश्क़ मुस्तफा क्या है, मोहब्बत मुस्तफा क्या है,
خالی نعرے لگانے کا نام محبت رسول نہیں ہے، عمل سے ثابت کرنے کا نام. اور جو کام محبوب نے ذمہ لگایا اور جو کام حضور کے صحابہ نے کیا وہ کام کرنا ہماری ڈیوٹی بنتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ محبوب کی خاطر ماریں کھائیں. اور پھر ادب ایسا محبوب کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کے 2 بال آ گئے، 2 انگوئے مبارک ہاتھوں میں، گھر رکھے برکت کے لیے ادب کے ساتھ. رات کو اٹھے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھا، تلاوت قرآن کی آواز تو آتی ہے مگر قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. پریشان ہوئے، صبح حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا رات کو میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز تو آتی تھی مگر قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. آقا نے فرمایا صدیق غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ کر، وہ جو میرے منہ مبارک تو نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا، آسمان سے فرشتے اتر کر میرے بالوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا قرآن تلاوت کر رہے تھے، گھر رکھے تھے. ارے صحابہ کرام سے رہنمائی لو. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگو ایمان اس طرح لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ لائے. اگر ان کی طرز پر ایمان لاؤ گے تو فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں خدا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تم ہدایت پا جاؤ. ان کی طرز پر جو شعار ان کا تھا، جو محبوب کے ساتھ تعلق ان کا تھا، جو نوکری محبوب کی وہ کرتے تھے. دیکھنا یہ ہے کیا وہ ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے سیف اللہ، انہوں نے پرماننٹلی پکے حضور کے منہ مبارک بال مبارک اپنی ٹوپی میں سلوا لیے اور ٹوپی سر پہ رکھتے تھے. جنگ یرموک میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اچانک ان کی سواری کا پاؤں جو پھسلا اچھل کر اپنی سواری کی گردن پر آئے، جھٹکا لگا، سر سے ٹوپی اڑی نیچے جا گئی، سواری کو چھوڑ دیا. دشمن سامنے ہے اس کی پرواہ نہیں کی، میدان جنگ میں ٹوپی تلاش کرتے پھرتے ہیں. کسی نے پوچھا بھائی خالد کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا ٹوپی. انہوں نے کہا یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے، اسلام اور کفر کی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے اور آپ ٹوپی تلاش کرتے پھرتے ہیں، ٹوپیاں تو اور مل جائیں گی. سنو حضرت خالد کا جواب سنو. فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا ایسی ٹوپی کائنات میں نہیں ہے. کیوں؟ اس میں میرے مصطفیٰ کا بال مبارک ہے. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ خالد کی تلوار جنگ جیتی ہے؟ فرمایا نہیں، منہ مصطفیٰ کا صدقہ جنگ جیتا ہے، حضور کے بال مبارک کا صدقہ. آئیے حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میری بیوی میری زوجہ انہوں نے مجھے پیالے میں پانی دیا اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. ان کا معمول تھا کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگتی یا کوئی بیمار ہوتا، حکیموں کے علاج سے اس کو شفا نہ ملتی تو وہ اس کو پیالے میں پانی دے کر بھیجتی، جاؤ حضرت ام سلمہ کے پاس، چونکہ ان کے پاس حضور کا بال مبارک تھا، منہ مبارک تھا آقا علیہ السلام کا. جب ان کے پاس جاتے لوگ، آپ حضور کا منہ مبارک اٹھاتی اور اس پانی میں پیالے والے پانی میں ڈبو دیتی، ہلا کر دے دیتی. وہ پانی جس مریض کو پلا دیتی اللہ اس کو شفا عطا کرتا، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کا ایک منہ مبارک تھا، انہوں نے وصیت فرمائی. حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ جب میری روح کفن سے اسی سے پرواز کر جائے تو حضور کا یہ بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور مجھے قبر میں اتار دینا. دیکھو حضور علیہ السلام کا ادب، اس کمال کا ادب صحابہ کرام نے کیا حضور کا. اگر اس طرح کی محبت اور اس طرح کا ادب محبوب کا ہے تو پھر تو ہماری بات بن سکتی ہے. نہیں تو آج لمحہ فکریہ ہے، ہم پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلیں اور حضور السلام کے صحابہ کرام کے نقوش قدم کو تلاش کریں. اس طرح کے وہ عاشق حضور کے حضرت بلال حبشی کو لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ نے پکڑا ہوا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، مارتا ہے، کوڑوں کی سزا دیتا ہے. آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب بھی ہوش آتی ہے لب کھلتے ہیں تو
احد کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ امیہ کہتا ہے بلال مجھ سے پیسے مانگ دیتا ہوں، جائیداد مانگ وہ دیتا ہوں، جو دولت مانگتا ہے وہ دیتا ہوں، یہ جو خدا اور مصطفیٰ کا نام لیتا ہے یہ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا ہوگا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں، جنہیں مصطفیٰ کی محبت مل جائے، مصطفیٰ کا عشق مل جائے، محبوب کی نسبت میں جو خود کو فنا کر لے، وہ تیری دولت جائیداد جاگیر اس کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں۔ مصطفیٰ کی غلامی کافی ہے، مصطفیٰ کی غلامی کافی ہے۔ حضور کے ایک اور صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب رات کو حضور کی خدمت میں رہتے، حضور کو پانی بھر کے دیتے، وضو کرواتے، مصلی بچھا کے دیتے، حضور کے نالین پاک اٹھا لیتے، نوکری کرتے مصطفیٰ کی۔ ایک رات میرے مصطفیٰ نے فرمایا ربیعہ میری جو خدمت کرتا ہے، راتوں کی نیند قربان کرتا ہے میری خاطر، مانگ سل ربیعہ، ایک حدیث میں آتا ہے سلنی، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ قربان جاؤں ان کو مانگنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا مال مانگتا، جائیداد مانگتا، جاگیریں مانگتا، کوٹھیاں مانگتا، محلات مانگتا، مگر وہ حضور کی بارگاہ کے طبیعت یافتہ تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، منگن تا چج آندا انہوں نے، کیا منگن تا چج، سلیقہ تھا مانگنے کا۔ کیا مانگا حضور سے؟ آقا نے فرمایا ربیعہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا اور کیا مانگنا ہے، دامن میں گنجائش کوئی نہیں، کیا مانگوں؟ اگر کرم فرمانا ہی ہے تو حضور ایک ہی درخواست کرتا ہوں، جو نوکری یہاں دے رکھی ہے یہ نوکری وہاں بھی دے دینا، بس یہ نوکری قائم رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں انی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، آقا جو نوکری یہاں کرتا ہوں، جو آپ کی نسبت غلامی، آپ کی صحبت، سنگت، رفاقت اور معیت حاصل ہے، آقا یہ نوکری جنت میں بھی آپ کے ساتھ قائم رہے۔ بولو جنت مانگی؟ مانگی جنت؟ نہیں مانگی۔ نہریں مانگی؟ نہیں مانگی۔ جنت کا اعلیٰ درجہ مانگا؟ نہیں مانگا۔ اب کیا مانگا؟ حضور کی سنگت کو مانگا۔ بولو کیا مانگا؟ حضور کی سنگت کو۔ اور حضور کہاں ہوں گے؟ جو جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہے، حضور وہاں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ربیعہ یہ ہو گیا، اب غیر ذالک، اس کے سوا کچھ اور بھی مانگو۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی هو ذاک یا رسول اللہ، بس حضور اتنا کافی ہے، میرے دامن سے گنجائش کوئی نہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو جنت بھی مل گئی، جنت کا اعلیٰ درجہ بھی مل گیا، مگر مانگی حضور کی محبت، حضور کی سنگت، حضور کی رفاقت اور آقا کی قرابت کو مانگا۔ یہ عشق اور یہ محبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا میلاد منانا یہ حضور کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اس جذبے کو اور زندہ کرتا ہے، تاکہ حضور کا ذکر ہوتا رہے اور دل خوش ہوتا رہے، جھومتا رہے، اور حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کا ادب دلوں میں پیدا ہوتا رہے۔ یہ تو ہم مناتے ہیں حضور کا میلاد پاک۔ آؤ امام بخاری سے پوچھو، صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث آتی ہے، ابو لہب حضور علیہ السلام کا رشتے میں چچا لگتا تھا، مگر تھا بدترین دشمن اسلام، اسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ جس رات آقا علیہ السلام کا میلاد پاک ہونا تھا، حضور کی ولادت پاک ہونا تھی، ابو لہب کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ بولو کیا نام تھا؟ سویبہ۔ اس نے کہا جاؤ حضرت آمنہ کی نوکری اور خدمت کرو۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہی لونڈی دوڑ کر ابو لہب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مبارک ہو، آپ کے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا، حدیث میں آتا ہے اس نے انگلیاں اٹھائیں، اشارہ کیا انگلی اٹھا کر، تو نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے، اس کا صلہ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کیا؟ آزاد کرتا ہوں، اس کا صلہ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ بعد ازاں ابو لہب جب مر گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں ملتا ہے،
आपने पूछा अबू लहब सुनाओ कैसे गुजर बसर हो रही है? सारी जिंदगी इस्लाम की मुखालफत करता रहा है, ताजदार कायनात की नबूवत को नहीं माना, बताओ अब कैसे गुजर बसर हो रहा है? उसने कहा बहुत अजाब रहता है, बहुत तकलीफ में रहता हूं, मगर जब पीर का दिन आता है ना, सोमवार का वो रात वो दिन आता है तो मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है। और जो 2 उंगलियां उठाकर मैंने स्वेपा को आजाद किया था, उन 2 उंगलियों के दरमियान मीठे पानी का चश्मा जारी हो जाता है, जिसे चूसता भी रहता हूं और खुश भी रहता हूं। जब वो लम्हा गुजर जाता है तो मेरा अजाब फिर उसी तरह बढ़ा दिया जाता है। अब 2 चीजें बताना चाहता हूं। अबू लहब था काफिर, याद रखे काफिर का कोई अमल भी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होता। था काफिर और उसने हुजूर की मिलाद पर, आका की आमद पर उसने खुशी का इजहार किया, भतीजा समझकर। क्या बोलिए? भतीजा समझकर, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर उसने खुशी का इजहार किया। अल्लाह ने उसको तो महरूम रखा नहीं, अल्लाह ने उसको महरूम नहीं रखा। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई दुश्मन इस्लाम हुजूर को अपना भतीजा समझकर किसी भी अंदाज से मिलाद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करे तो रब उसको नवाज दे, और हम हुजूर के उम्मती होकर, आका का कलमा पढ़ने वाले होकर हुजूर को अपना नबी समझकर आका का मिलाद पाक मनाएं। बोलो खुदा हमें महरूम रखेगा? काफिर को तो महरूम रखा नहीं, हमें कैसे महरूम रखेगा? लिहाजा हुजूर का मिलाद ये ईमान की बहार और ईमान की खेतियों को आबाद करने का बेहतरीन तरीकाकार है, और हुजूर की आमद का महीना ये बहार का महीना है। हमें चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएं। जिंदगी में हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हुजूर की मोहब्बत तकाजा करती है, वो हुजूर का गुलाम, इधर नमाज का टाइम हो, इधर के मैं हुजूर का गुलाम हूं, इधर नमाज न पढ़े, ईमान से बताओ जोड़ बनता है? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज मिलाद मुस्तफा में आने पर ये तोहफा ले जाओ और तहिया करो कि जिंदगी में इंशाअल्लाह आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं। क्या ख्याल प्रोग्राम बनता है? और फिर वजीफा बनाओ दुरूद सलाम का, हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद सलाम भेजा करो, दरूद भेजो, सलाम भेजो, इसलिए कि जो ताल्लुक दुरूद सलाम से बनता है वो किसी और तरीके से नहीं